کی جو تھی نا حلم اور انکساری کہ اپنے غلام کو کسی بات پہ اس کا کان مروڑا، کچھ دیر بعد آپ کو پتہ چلا کہ نہیں وہ آپ کی اطلاع غلط تھی اور وہ غلام جو تھا اس کا وہ قصور نہیں تھا، تو آپ اس کے پاس گئے، آپ نے کہا یار میرا کان مروڑو، میں غلطی سے تمہارا کان مروڑا تھا، اس نے ایسے ہی ہاتھ رکھ دیا، آپ نے کہا نہیں جتنے زور سے میں نے مروڑا تھا اسی زور سے تم، یہ کوئی کر سکتا ہے؟ یہ دیکھیے جی، ابھی بات ہو رہی ہے 50 لاکھ مربع میل کا حکمران اور ایک غلام کے اس بات کی دعوت دے رہا ہو، اور جب سفر میں ہو تو غلام نائل تھا اس کا نام، اس کو پیچھے بٹھایا ہوتا تھا، اس کو پیچھے بٹھایا ہوتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں، میں ایک بات کی جی ارشاد، ذرا لوگوں کی خصوصی توجہ چاہوں گا، میری نظر کے اندر وہ جملے کا استعمال انتہائی غلط کیا گیا۔ قرآن پاک فرماتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص قیامت کے دن کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اس دور کے اندر لفظ بنو امیہ بول کر پورے کے پورے خاندان کو غلطیوں اور گناہوں کا سرچشمہ نعوذ باللہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے لیے میں دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے اس خاندان میں سے یزید آیا ہے تو وہ ملعون تھا، جو جس نے برائی کی ہے اسی کے ذمہ ڈالو، پورے خاندان کے نہ ڈالو۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیہ وہ شخص ہے کہ جس کے پوتے کے ساتھ جناب ابو طالب کی ہمشیرہ حضرت ام حکیم بیضاء نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا۔ امیہ کے پوتے کے ساتھ جناب ابو طالب کی ہمشیرہ انہوں نے اپنی بیٹی کا، یعنی جناب ابو طالب کی بھانجی، یہ غور کرنا چاہیے جو کہتے ہیں بنو امیہ کی برائیاں فلاں کی برائیاں، یہ جناب ابو طالب کی بھانجی ہے امیہ کے پوتے کے ساتھ جس کی شادی ہوئی، اور اسی سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ لہٰذا جو برا ہے اس کو برا کہیں، ایک بندے کی برائی پورے خاندان بلکہ نسلوں کے اوپر لگانے کا کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ پھر ام المومنین اس خاندان سے ایک جو بالکل اسی طرح حضرت ام حبیبہ، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ایک جملہ بولا تھا، میں سمجھتا ہوں اس کے اندر تو کائنات کی ہر چیز سما گئی۔ آپ نے جو فرمایا تھا کہ عثمان تجھے اللہ ایک قمیص عطا کرے گا، جب وہ تجھے پہنا دے تو تم نے اتارنا نہیں ہے۔ اب اس کے اندر گہرائی کیا ہے؟ میرے آقا کی نگاہ نبوت جان رہی تھی کہ عثمان کا دور ہوگا، رکاوٹیں ہوں گی، لیکن رکاوٹوں کے باوجود جب تک زندہ رہے گا اسلامی فتوحات کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا، اور وہ رکنے نہیں پائے گی۔ اگر یہ اتار دے گا تو دو برائیاں شروع ہو جائیں گی، ایک تو اسلامی فتوحات رک جائیں گی، اور دوسری برائی یہ ہوگی کہ اس کے بعد جب بھی لوگ چاہیں گے کسی بھی حکمران کو بیٹھے ہوئے وہ اتارنے کے لیے چند لوگوں کا جتھا تیار ہوگا اور اس کو اتار دیں گے نیچے، اور اس کے بعد آنے والی قیامت تک یہ وہ برائی ہوگی جو رک نہیں سکے گی، اور یہی چیز انہی ملکوں کے اندر خانہ جنگی کا ہمیشہ باعث بنتی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک ہی فرمان نے کتنے بڑے بڑے فتنوں کے دروازے بند، اور ہم دیکھ رہے ہیں آج تک وہ بھگت رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور مقدس کے اندر جب آرمینیا کے لوگوں نے جو خراج دینے سے انکار کر دیا تو پھر آپ نے بھیجا، جب جرنیل ادھر گئے تو پہلے 7 لاکھ تھا، انہوں نے 14 لاکھ درہم پر صلح کی، یعنی اگر کوئی بغاوت بھی ہوئی ہے تو وہ بھی امت کے لیے باعث رحمت ثابت ہوئی۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذو النورین اور باحیا ہونے کی برکتیں۔